وما ثبت قدم الاسلام، ایک اور عقیدہ ہے کہ اسلام کا قدم ثابت نہیں رہتا، ثابت نہیں رہ سکتا، نہیں جم سکتا الا علی ظہر التسلیم والاستسلام. ہاں اگر آدمی کیا کر لے، تسلیم و استسلام سے کام لے. تسلیم استسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ و رسول نے جو کچھ فرمایا ہو اگر سمجھ آ رہو تو اس میں استسلام کر لے، قبول کر لے، انقیاد ظاہری و باطنی کر لے. تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ جن چیزوں کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو نا، وہ اللہ رسول کو کیا کر دے، سپرد کرے. فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ، وہ شخص جو اس چیز کے جاننے کے درپے ہو جائے جس کے جاننے سے روک دیا گیا ہو، منع فرمایا گیا ہو، یعنی کوئی چیز ہو اس کی سمجھنے سے، اس کی ڈھونڈنے سے، علم حاصل کرنے سے روک دیا گیا ہو، یہ آدمی اس کے پیچھے پڑ جائے. وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، اور تسلیم کرنے سے، اللہ کو سپرد کرنے سے اس کی فہم اور اس طرح سے ذہن عقل کیا نہ ہو، قناعت اختیار نہ کرے. حجبہ مرامہ عن خالص التوحید، تو اس کی جو کیا ہوگی، اس کا مقصد اور اس طرح سے مراد اس کی جو ہوگی اسے خالص توحید سے روک دے گی. اور اسی طرح سے وصاف المعرفت، خالص معرفت، شفاف معرفت سے اسے روک دے گی. وصحیح الایمان، اور صحیح ایمان سے اس کی جو مراد غلط مراد اسے روک دے گی. فیتذبذب بین الکفر والایمان، تو کفر ایمان کے درمیان اٹکا رہے گا. والتصدیق والتکذیب، تصدیق و تکذیب کے درمیان مذبذب رہے گا. والاقرار والانکار، اقرار اور انکار کے درمیان کیا ہوگا، پس و پیش ہوگا. موسوسا تائہا، وسوسوں میں مبتلا، حیراں و پریشاں ہوگا. شاکن، شک میں مبتلا ہوگا. لا مؤمنا مصدقا، تو ایسا مومن ہوگا جو تصدیق کرنے والا ہو. ولا جاحدا مکذبا، اور نہ خالص انکار کرنے والا ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، حیرا و پریشاں ہوگا، تائہ رہے گا، عجیب طرح اس کی حالت ہوگی. تو اصل میں بتانے ایسے یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھے اگر کوئی آدمی یہ چاہے نا کہ میرا اسلام کیا رہے، سالم رہے، میرا ایمان سالم رہے، میرا جو عقیدہ ہے تذبذب کا شکار نہ ہو، پس و پیش ہونے کا شکار نہ ہو، شک اور ریب میں مبتلا نہ ہو، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ نصوص شرعیہ اور اس طرح سے احادیث شریفہ کے سامنے جھک جائے، سر تسلیم خم کر لے. اسلام کے لیے یہ جو کہا نا کہ اسلام پر کسی کا قدم نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ تسلیم و استسلام کی پشت پر اپنے قدم کو کیا کر لے، مضبوط رکھ لے. مطلب یہ ہے اس کا کہ ایک استعارہ بتانا، ایک استعارہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین اسلام پر وہی شخص ثابت قدم رہ سکتا ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول کو کیا کر لے، مکمل طور پر تسلیم کر لے. جن چیزوں میں عقل کام نہیں کر سکتی، قیاس وغیرہ اس میں کام نہیں کر سکتی، اس کے اندر دخل نہ دے، خامخواہ ادھر ادھر کی تعویلات میں نہ لگے، اور اس طرح سے شکوک اور شبہات وغیرہ پیش نہ کرے کہ مجھے تو یہ شبہ ہو رہا ہے، یہی شک ہو رہا ہے. شک تو انسان کے مزاج میں داخل ہے کہ اگر وہ شک کرنا چاہے تو بہت ساری چیزوں میں شک کر سکتے. اسی طرح سے اعتراضات وغیرہ نہ کر لے. اسی کے متعلقہ کہ وما ثبت قدم الاسلام الا علی ظہر التسلیم والاستسلام، اگر کوئی چاہے نا کہ اس کا قدم اسلام پر مضبوطی سے جمے تو تسلیم و استسلام سے کام لے. جن چیزوں کا سمجھ میں آنا آسان ہے انہیں کیا کرے، عمل میں لے، اور جن چیزوں کا سمجھنا مشکل ہے جیسے مقطعات وغیرہ اور اس طرح سے متشابہات، تو اسے صرف تسلیم کر لیا کہ اس کے لیے ڈھونڈنے کی اور اس طرح سے جستجو اور اس طرح سے ادھر ادھر کی تفتیش کی ضرورت نہیں. فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ، اگر کوئی ایسی چیزوں کو بھی تلاش کرنا شروع کر دے جن کی تلاشی سے روک دیا گیا ہے، ولم یقنع بالتسلیم فہمہ، اور اسے قناعت نہیں ہو رہی، حجبہ مرامہ عن خالص التوحید وصافی المعرفہ وصحیح الایمان، تو اس کی یہ جو غلط کیا ہوگی مراد اور اس طرح سے غلط روش اسے کیا کر دے گی، خالص توحید
اور خالص معرفت الہیہ اور اس صحیح ایمان سے اسے روک دے گی. تو فیتذبذب بین الکفر والایمان والتصدیق والتکذیب والاقرار والانکار. نہ تو ایسا کر سکے گا کہ خالص مومن بنے اور نہ یہ کر سکے گا کہ خالص کافر بنے، بیچو بیچ رہے گا عجیب طرح سے، جیسے شاۃ عائرہ ہوتی ہے، الشاۃ العائرہ کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اور اس طرح سے خالص توحید، خالص تصدیق اور اس طرح سے خالص معرفت، اس سے بھی کیا ہوگا محروم ہوگا، اور ساتھ ساتھ خالص کفر، خالص تکذیب اور انکار، اس میں بھی کیا ہوگا شک و شبے میں مبتلا ہوگا، وسواسوں کا شکار ہوگا، شیطان کا شکار ہوگا، اور اسی طرح سے عجیب زندگی اس کی ہوگی، ہیرا و پریشاں ہوگا، کسی طرح فیصلہ نہیں کر سکے گا.